اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میڈیا کے اوپر خبریں وائرل ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ غزہ اس وقت لہو لہو ہے، فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہوئی ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بمبوں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگ قتال میں قتال کے موقع کے اوپر، جہاد کے موقع کے اوپر بھی لوگوں کو یہ نصیحت کی، لوگوں کو یہ حکم دیا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جانشینوں کو یہ حکم دیا کہ تم جب بھی کسی علاقے کے اوپر حملہ کرو تو ان کی عورتوں کو چھوڑ دینا، ان کے بوڑھوں کو چھوڑ دینا، ان کے بچوں کو چھوڑ دینا، نہ ہی بچوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، نہ ہی بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچنا، اور نہ ہی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنا۔ ہمارے نبی رحمت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، لیکن افسوس کی بات کہ اس وقت یہودی اسرائیل والے مسلمانوں کی جانوں کے پے در پہ ہیں اور ان کو قتل کے اوپر قتل کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے واقعے بھی سامنے آئے ہیں کہ ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ نفرت ایسی ہے کہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، شہید کرنے کے بعد دوبارہ ان کو نکالتے ہیں اور دوبارہ ان کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، مسلم حکومت کی، مسلم ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کو بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال۔ یہاں پر ایک بات اللہ نے واضح کی ہے کہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قتال کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ یہاں پر اللہ نے جہاد کا، محنت کا لفظ استعمال نہیں کیا، قتال کا لفظ استعمال کیا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آئے گی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی منافقین موجود تھے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو قتال کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، تو اس وقت کے منافقین نے بھی یہی ہیلے بہانے لگائے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اس وقت ساز و سامان نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہم ان کی صفوں کے اندر داخل ہو کر ان کو نیست و نابود نہیں کر سکتے۔ کم ہونے کی بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ نے تو ہمیں قتال کا حکم دیا ہی نہیں، ان کے ساتھ لڑنے کا، جھگڑنے کا حکم تو دیا ہی نہیں، ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ محنت کیجئے، جہاد کیجئے، کوشش کیجئے، ان کو دین کی طرف لے کر آئیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کر کے کتب علیکم القتال، کہ میں نے تمہارے اوپر قتال کو فرض کر دیا۔ ان کے جتنے بھی اشکالات تھے، جتنے بھی ان کے ذہنوں میں سوالات تھے، اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرما کے ان تمام اشکالات، ان تمام خیالات کا رد اللہ نے بیان کر دیا کہ جو تم سوچتے ہو، تمہاری سوچ کی مجھے فکر نہیں ہے، جو کام ہوگا، جو حکم ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، کیونکہ حکم دینے والا میں ہوں، اسی لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کتب علیکم القتال، کہ میں نے قتال کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب
اسلامک اسٹیٹ قائم ہو جائے، اسلامی باقاعدہ طور پر ملک بن جائے، تو کیا اس وقت انفرادی طور پر قتال کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کتب علیکم القتال، یہ جمع کے صیغے کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ اس میں حکمرانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے، اسلامک اسٹیٹ بن جاتی ہے، تو پھر اس کے حکمران کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، ان کو قتل کرے، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرے، تو پھر اس حکمران کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو گھروں سے نکالے، وہاں پر دستوں کو روانہ کرے۔ اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو مظلوم مسلمان لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے خود بھی جائے، اگر خود نہیں جا سکتا تو کوئی دستے بنا کر، کوئی قافلے بنا کر، جہادی جماعتیں بنا کر ان کو وہاں پر بھیجے اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کرے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے اسلامی ریاست کا قیام کیا تھا۔ ایک اسلامک اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے بنائی تھی، اور پہلی اسلامک اسٹیٹ کا نام کیا تھا؟ مدینہ والی ریاست۔ اس مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک اسٹیٹ کا قیام کیا۔ جب وہ قیام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم دیا تھا۔ اب اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے حکمران کون تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت سپہ سالار کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت قاضی القضاء کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی لیے جب اسلامک اسٹیٹ بن جاتی ہے، جب اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے جو حکمران ہوتے ہیں، اس کے سپہ سالار ہوتے ہیں، اس کے جو قاضی ہوتے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہو، لوگوں کو جہاد کے لیے اکسائیں، لوگوں کو جہاد کے لیے نکالیں اور ان کو جہاد کی طرف بھیجیں۔ یہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اب افسوس کی بات کہ پاکستان بھی ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکی ہے، بلکہ 53 اسلامک ممالک، 53 اسلامک ممالک اس دنیا کے اوپر موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر اسلامک اسٹیٹ کا نام لے کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے وہ اسلامی ممالک کا ایک باقاعدہ طور پر تصویر دکھا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ آج غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج غزہ میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج غزہ میں ہماری مائیں بہنیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آج غزہ میں ہمارے مسلمان بوڑھے محفوظ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 53 اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، یہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں خاموش ہیں، یہ کیوں جہاد کا علم بلند نہیں کر رہے، یہ کیوں قرآن کی آیات کو ترک کر رہے ہیں، یہ کیوں قرآن کی سورت توبہ اور سورت انفال جیسی صورتوں کا رد پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک بھی مذاہبتی جملہ ان کے لیے، جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے لیے آج تک ایک بھی جملہ بولا نہیں گیا۔ یہ کیسے حکمران ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا غزہ کے جو لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق، ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن وہ کیا ہے؟ وہ بھی میں بیان کروں گا کہ جو آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رشتے کی بنیاد قائم کی ہے، ہم اسی رشتے کی بنیاد کے اوپر آج ہمارے دل ان کے لیے مغموم ہیں، آج ہمارے دل ان کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن جس دھرتی کے اوپر مرضی ہو، مومن جہاں جہاں مرضی ہو، جس مرضی خطے کے
اندر ہو، جس مرضی کونے کے اوپر ہو، لیکن بنیاد کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ایک بھائی کا، ایک اخوہ کا ہمارا ان کے ساتھ رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ تو غزہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ مومن کا ہے، وہ مسلمان کا ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی اسی رب کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی رب کو ماننے والے ہیں، وہ بھی اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اسی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اسی رسول کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلے، مجھے بتلائیے کہ کیا ان کا کفار کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کیا کوئی کفار کے ساتھ مال کا لین دین تھا؟ کیا ان کی کفار کے ساتھ جنگ وطنیت کی بنیاد کے اوپر تھی، لسانیت کی بنیاد کے اوپر تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ جنگ تعصبانہ بنیاد کے اوپر تھی، نسبی بنیاد کے اوپر تھی؟ وہ بنیاد کون سی تھی؟ وہ بنیاد تھی تو صرف اور صرف ایک تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ جو کفار مکہ والے ہیں وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کو نظریہ دیا گیا وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا، صحابہ کرام کو بتلایا، اور اسی نظریے کی آبیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے باقاعدہ طور پر خون کے نذرانے پیش کیے، اور صحابہ کرام نے تو اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ کس لیے؟ یہ جو نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ اوروں کی بھی پرستش کرتے ہیں، وہ اوروں کو بھی خدا مانتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوگا، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، جو نبی کا فرما بردار ہوگا، جو قرآن کا چاہنے والا ہوگا، اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا خدا بھی ایک ہے، اس کا مشکل کشا بھی ایک ہے، اس کا عطا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کی مدد کرنے والا بھی ایک ہے، اس کا استغاثہ دینے والا بھی ایک ہے۔ اس کا یہ نظریہ آج سے 1450 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہی نظریہ آج ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارا غزہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اسی نظریے کی بنیاد کے اوپر ہے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آبیاری کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں ان سے محبت ہے، اسی لیے آج ہمارے دلوں کے اندر جب ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ہمارے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسی لیے آج ہم ان کے ساتھ متحد ہو کر ان کے لیے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ غزہ والے لوگ وہ اکیلے نہیں ہیں، پوری امت کے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت غزہ کے ساتھ ہیں۔ اگر تم ان کے اوپر ظلم و ستم کرو گے تو پھر ہمیں بھی دیکھ لینا، ہم تمہارے ظلم کو روکنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور تمہارے ظلم کو روک کر ہی دم لیں گے۔ یہ احتجاج سارے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بھولا سبق یاد دلوانا چاہتا ہوں جو مسلمان بھول چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس دنیا کے اوپر اعلیٰ اور عرفہ ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے نبی رحمت بنا کر بھیجا، کیا ان کی دعاؤں میں، ان کی دعاؤں سے زیادہ کسی اور کی دعا میں اثر ہو سکتا ہے؟ کبھی میرے بھائیوں، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ تم دعائیں کرتے رہو،
لیکن جب ہمارا عمل آ جائے گا، جب ہمارا حکم آ جائے گا تو اس وقت ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمیں تمہارے پریکٹیکلی عمل کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے کہ جب میرے دین کو تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم کیا کرو، اپنے گھروں سے نکلو، جہاد کا علم بلند کرو، تلوار کو بلند کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے پریکٹیکلی طور پہ، عملاً طور پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے تم کافروں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ، پھر میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا، پھر میں تمہیں نصرتوں سے عطا کروں گا، پھر میں تمہیں مدد دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی کے ساتھ وعدے ہیں۔ جو ہمارے نبی رحمت ہیں ان کی رحمت کے تذکرے تو ہم کرتے ہیں، کیا ہم نے اسی نبی رحمت کو کبھی نبی جہاد بنا کر بھی پیش کیا؟ کیا اسے نبی رحمت کو کبھی نبی سپہ سالار بنا کر بھی پیش کیا، اپنے لوگوں کو بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 74 مار کے لڑے ہیں، ایک دو نہیں، کتنے؟ 74، 74۔ یہ بندہ زبان سے کہہ لیتا ہے، اور اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ 63 سال، اور 74 مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، تو 63 سالہ زندگی میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو تقریباً ہر سال ایک سے زیادہ مار کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیا ہے۔ کیا وہ نبی رحمت نہیں تھے؟ کیا وہ نبی کائنات نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کو صرف یہی حکم دیا تھا کہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں؟ انہوں نے یہ بھی جانا تھا کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جب مجھے قتال کی، جب مجھے جہاد کی، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے تلوار کو نکالنا پڑے گا، مجھے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھنا پڑے گا، مجھے زرہ پہننی پڑے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دریغ نہیں کیا، زرہ کو پہنا، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوئے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کفر کو للکارتے ہوئے ان کی صفوں میں شامل ہو گئے، اور پھر یہ نہیں سوچا کہ میں تو نبی رحمت ہوں، میں تو بڑا اعلیٰ عرفہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں شہید نہ کر دے، بلکہ ذہنوں میں سوچ کیا تھی کہ اللہ تو ہمیں شہادت کے لیے پسند فرما لے۔ وہ ہمارے نبی رحمت 74 مار کے، جس میں سے 27 باقاعدہ طور پر مار کے ایسے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے، اور باقی مارکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے دستے بنا کر، لشکر بنا کر روانہ کیے کہ اس وقت فلاں فلاں علاقے میں جہاد کے لیے اللہ کے دین کو تمہارے دستوں کی ضرورت ہے، نکلو اور جا کر وہاں پر کفار کو نیست و نابود کر کے آؤ۔ لوگ گئے، انہوں نے جا کر جہاد اور قتال کیا، لیکن آج ہمارے حکمران، میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے حکمران وہ لسی پی کر سوئے ہوئے ہیں، ان کو بالکل بھی ان معاملات کے اوپر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیوں خاموشی آج تک انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمارے یہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت مصروف ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب یہ اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو یہ ہر روز اپنے گلے میں فلسطین کا جھنڈا ڈال کر وہ ایوان میں آیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک فلسطین کے لیے تم آواز بلند نہیں کرو گے، موجودہ حکمرانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم جب تک مسلمان فلسطین غزہ کے لوگوں کے لیے آواز بلند نہیں کرو گے، ان کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، میں اس وقت تک اپوزیشن بینچوں کے اوپر فلسطین کا جھنڈا اپنے گلے میں لٹکا کر ہی آؤں گا، تب نکالوں گا جب تم فلسطین کے لیے یہاں سے قافلے روانہ کرو گے۔ آج ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ملک کے حکمران بن گئے، ملک کے وزیر اعظم بن گئے، اور اپنی اپوزیشن والی سوچ کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور آج اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر فلسطین کی داد رسی کے لیے، فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے حق میں ایک مذمتی قرارداد بھی ابھی تک پیش نہیں کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے
کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ صرف اور صرف دلدادہ ہے کرسی کے۔ ہمارے حکمران وہ چاہتے کیا ہیں کہ ملک پاکستان کی حکمرانی صرف ان کو عطا کر دی جائے، یہ سرمایہ، یہ وسائل ان کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کا قرآن، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان نہ تو وہ خود اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے اوپر وہ حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا وتیرہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کرسی، صرف اور صرف پیسہ۔ شہباز شریف صاحب، آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو کرسی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ جب وہ چاہے گا، جس وقت وہ چاہے گا تم سے یہ کرسی لے سکتا ہے، تو تم اس کرسی کے اوپر اترا رہے ہو۔ تمہارا یہ اترانا ہمیں بہت ہی معیوب لگتا ہے۔ تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرو، اور موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تم اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے تم باقاعدہ طور پر اپنے دستے نکالو۔ اور ہمارے جو پاکستانی فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ نے تو قرآن کی سورۃ الانفال پڑھی ہوئی ہے، سورۃ التوبہ پڑھی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتی ہے۔ آپ نے تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھی ہوئی ہے، کتب علیکم القتال۔ آپ تو قرآن کی اس آیت کریمہ کو جانتے ہو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ آپ تو جانتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جب کسی بھی علاقے میں معذور لوگ، ضعیف لوگ تمہیں مدد کے لیے پکارے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ یہ قرآن کی آیات کریمہ، یہ کھولتی ہوئی آیات میرے سپہ سالار آپ تو جانتے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ بھی کیوں خاموش ہیں۔ کیا آپ کے پاؤں میں بھی کفار نے اپنی زنجیروں کو تو نہیں ڈال دیا؟ جس طرح ہمارے حکمران وہ بے حس کی تصویر دکھا رہے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں، کافروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، کیا ہمارے سپہ سالار بھی تو ایسے نہیں ہو چکے؟ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے جہاد کا، یہ وقت ہے مسلمانوں کی مدد کا۔ آج سے 2 3 سال 4 سال ہو چکے ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں، لوگ مساجد میں آ کر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد کیجئے۔ تاجر اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تجارت بھی کر رہا ہے اور ساتھ اللہ سے التجائیں اور دعائیں بھی کر رہا ہے، اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد کیجئے، اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد کیجئے، نصرت کیجئے۔ عمرے کے اوپر جانے والا، حج کے اوپر جانے والا، وہ مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین میں بیٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین کے امام وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت کریمہ آئی، وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ وقت دعاؤں کا نہیں ہے، اب یہ وقت کیا ہے؟ قاتلوہم، اپنے گھروں کو چھوڑو، اپنے نرم و گرم بستروں کو چھوڑو، جہاد کا علم بلند کرو، تلوار کو نکالو، پستول کو نکالو، قاتلوہم، ان کو قتل کرو۔ جب تم ان کو قتل کرنے کے لیے نکلو گے، جب تم اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلو گے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے نکلو گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ذریعے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے گا تمہارے ذریعے، اللہ ان کو مردار کرے گا تمہارے ذریعے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلو، تم اپنے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر جو تمہاری وہن جیسی بیماری پیدا ہو چکی ہے، اپنی اس وہن جیسی بیماری کو ختم کرو۔ اور وہن بیماری کیا ہے؟ مال و دولت کی بیماری ہے
کہ جب انسان کے دل کو مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اس کے دل وہن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ بہت زیادہ ہوں گے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کافر ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ کیا ہوگا؟ کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے؟ کیا ان کے پاس وسائل کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، وسائل بھی بہت زیادہ ہوں گے، پوری دنیا کے اوپر حکمرانیاں بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اللہ ان کے اوپر ذلت کو کیوں مسلط کر دے گا؟ اس کے پیچھے وجہ ہوگی کہ ان کے دل وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے مال و دولت کے ساتھ محبت۔ آج ہماری بھی محبت دنیا کے مال اور دولت کے ساتھ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر وقت چلنا پھرنا، یہاں تک کہ ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات کیا بن چکے ہیں کہ ہم نے مال کس طرح حاصل کرنا ہے، ہم نے مال کہاں سے لینا ہے، ہم نے مال کس طرح حاصل کرنا ہے۔ صرف اور صرف مال مال اور مال، مال کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی اور بات ہی نہیں رہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اس وقت کا مسلمان نوجوان، اس وقت کا مسلمان بوڑھا، جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ صرف اور صرف میں نے مال کو بنانا ہے، تو اس وقت اللہ ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، وسائل میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن مظلوم ہیں۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں دتکارے جا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال کے ساتھ محبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ترک کر دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کے فرمان کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی لیے آج ہم ذلتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت نازل فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔